پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے ہوتی ہے۔ جب دولت کی خواہش چھوڑ دو گے، دولت مند بن جاؤ گے۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ صبر کرنے والا جسم انسان کے لیے تحفہ خداوندی ہے۔ دوست جو صرف تمہاری اچھی حالت کا دوست ہو اور آڑے وقت کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر عزت دولت یا طاقت سے ملتی تو ہر دولت مند اور طاقتور شخص عزت دار ہوتا۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت نے ایک بات سکھا دی، ہر رشتہ ناتا تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسرے کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معذرت کے ساتھ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو وقت پڑنے پر کبھی بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی جلے گا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں، وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے سننے پر تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی بات کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔
دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ بہت خوبصورت بات۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اڑا دیتی ہیں نیندیں بھی کچھ ذمہ داریاں گھر کی، دیر تک جاگنے والا ہر شخص عاشق نہیں ہوتا۔ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنی ہی ناکام ہوں جتنی پہلے تھی۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکا۔ میں کبھی لوگوں کے رویوں میں چھپی منافقت نہیں پہچان سکی۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ نظر انداز کر کے، کچھ کو برداشت کر کے۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ کوئی سفر بھی لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ان کی قدر کرو جو بنا مطلب کے تمہیں ساری خوشیاں دیتے ہیں۔ تھوڑا ہی سہی مان باقی ہے، کچھ تو اب بھی پہچان باقی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ ہمیشہ مخلص لوگوں سے رشتہ جوڑو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموشی کا نہیں۔ ہم اداسی سے مر گئے ہوتے، ہجر کا تیر کیوں چنا تم نے؟ ہم تو تھے تو سب کچھ تھا، تو رہا نہیں، کچھ بچا نہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو۔ لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ اٹلی کی کہاوت ہے کہ جیسی بیٹی چاہتے ہو ویسی بیوی لاؤ۔ عزت کے موتی پر اگر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں افراد بھی دھو نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ جوڑیے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی
تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ اپنی اور دوست کی پہچان: جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی نہیں سمجھے گا۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا، جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے اور جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ آپ اپنی تمام امیدوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیں، یقین جانیں اللہ آپ کو مایوس نہیں لوٹائے گا۔ Thanks for watching. Please subscribe to my channel for more interesting quotes. Allah Hafiz.